الصبح بدا من پردے کے متعلق چند احکام۔ کافر عورت شریعت میں اجنبی مرد کے حکم میں ہے۔ گھروں میں کافر عورتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور مسلمان بیبیاں ان کے سامنے بے حجاب، مواضع ستر، سر و سینہ وغیرہ کھولے ہوئے آ جاتی ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اکثر دائیاں کافر ہوتی ہیں اور وہ بچہ جنانے کی خدمت انجام دیتی ہیں۔ اگر مسلمان دائیاں مل سکیں تو کافرہ سے ہرگز یہ کام نہ لیا جائے کہ کافرہ کے سامنے اعضاء کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ صالحہ، نیک اور شریف عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے کو بدکار فاحشہ عورت کے دیکھنے سے بچائے۔ اگرچہ وہ مسلمان ہو، اس کے سامنے دوپٹہ وغیرہ نہ اتارے، کیونکہ وہ اسے دیکھ کر دوسرے مردوں کے سامنے اس کی شکل و صورت کا ذکر کرے گی، جس سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسی عورتیں پاک دامنوں میں آئیں ہی کیوں؟ عورت کسی اجنبی مرد کے جسم کو نہ چھوئے جبکہ دونوں میں سے کوئی جوان ہو، اگرچہ اس بات کا دونوں کو اطمینان ہو کہ شہوت پیدا نہیں ہوگی۔ بعض جوان عورتیں اپنے پیروں کے ہاتھ پاؤں دباتی ہیں اور ان میں اکثر دونوں یا ایک حد شہوت تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا کرنا ناجائز ہے اور دونوں گنہگار۔ بعض عورتیں بہت بار یک کپڑے پہنتی ہیں جس سے سر کے بال یا بالوں کے سیاہی یا گردن یا کان یا پیٹ اور پیٹھ نظر آتی ہے اور بدن کی رنگت جھلکتی ہے۔ ایسے موقع پر کہ اجنبی مردوں کی نظر ان پر پڑے، اس قسم کے کپڑے پہننا بھی ناجائز ہیں۔ اگر باضرورت غیر مرد سے پس سے پردہ گفتگو کرنی پڑے تو قصد کرے کہ لہجے میں نزاکت نہ آئے اور بات میں لوچ نہ آئے، بات نہایت سادگی سے کی جائے۔ عفت مآب خواتین کے لیے یہی شایع ہے۔ قرآن اللہ اللہ، کہاں تو یہ تاکیدیں اور احتیاطیں اور کہاں یہ تفریح گاہوں، عام راہوں، مخلوط جلسوں، ملے جلے جلسوں میں عورتوں کی آمد و رفت اور بے حجابانہ مٹر گشت، کہاں تو شریعت مطہرہ کی یہ تاکید کہ عورت ہلکی خوشبو استعمال کرے کہ تیز خوشبو سے خواہ مخواہ غیر مرد اس کی جانب متوجہ ہوں گے، اور کہاں بے باکی و خود نمائی کی یہ نمائش ہے کہ آدھے سر کے بال اور کلائیاں اور کچھ حصہ گلے یا پنڈلی کا کھلا رہنا تو گویا کوئی عیب ہی نہیں اور زیادہ بانکپن ہوا۔ نمائش کا شوق بڑھا تو دوپٹہ شانوں سے ڈھلکا ہوا، قریب یا جالی یا باریک ململ یا نازک وائل یا اور ایسے ہی کپڑوں کا لباس، کرتے، قمیص، جمپر، فراق، جس سے بدن کی رنگت چمکے، اور اسی حالت میں ان کا غیروں میں جانا، اجنبیوں میں پھرنا، غیر مردوں کے ساتھ بازاروں اور عام گزرگاہوں میں خرید و فروخت کرنا، کہاں تو عورتوں کا اپنے محلہ کی مسجد میں گھر کے دروازے پر ادائیگی نماز کے لیے 2 قدم کے فاصلے پر جانا ممنوع و ناجائز، اور کہاں آج سیر تماشے، باجے تاشے کی محفلوں میں، مجلسوں میں بڑھتی ہوئی بے حیائیاں اور پروان چڑھتی آوارگریاں، کہاں تو حدیث میں غیروں کے گھر تو غیروں کے گھر، جہاں نہ اپنا قابو نہ اپنا گزر، اپنے مکانوں کی نسبت آیا۔ عورتوں کو بالا خانوں پر نہ رکھو کہ نہ محرموں کی نظریں ان پر یا ان کی نظریں ان پر پڑیں گی، اور کہاں سنیما، تھیٹر، پاپ گھر اور پارکوں، کلبوں میں یہ عریانیاں اور بدلحاظیاں۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث اور سن لیں اور اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دوزخیوں میں 2 گروہ ہیں، ایک ان میں سے ان عورتوں کا ہے جو ظاہر میں تو کپڑے پہنتی ہیں مگر حقیقت میں ننگی ہیں، یعنی اس قدر باریک اور ایسی لاپرواہی سے کپڑے استعمال کرتی ہیں
کہ ان کا بدن چمکتا ہے اور کہیں سے کھلا ہوتا ہے، کہیں سے چھپا ہوا۔ آپ بھی دوسرے مردوں کی طرف رغبت کرتی ہیں کہ بناؤ سنگار کر کے دوسروں کا دل لبھاتی یا سر سے دوپٹہ اتار ڈالتی ہیں تاکہ دوسرے مرد ان کا چہرہ وغیرہ دیکھیں، اور مٹک مٹک کر چلتی ہیں تاکہ دوسروں کو فریفتہ اور اپنی طرف مائل کریں۔ یہ عورتیں ہرگز بہشت میں داخل نہ ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے معلوم ہو جاتی اور دور دور تک پھیلتی ہے۔ مشکات۔